ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے کردار کو اور ان کی صفات کو بیان فرمایا. مشہور حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں بھی کہ منافق کی علامات کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑے کا موقع آتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے. آج آپ غور کریں، کیا ہمارے قومی مزاج نہیں بن چکا؟ بات جھوٹی، وعدہ اس کی خلاف ورزی، امانت میں خیانت کا معاملہ، اور جھگڑے کا معاملہ آئے تو گالیوں پر اتر آنا. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلے تو میں اپنا جائزہ لوں، کہیں یہ صفات میرے اندر تو نہیں ہیں. وعدہ خلافی کرنا، ہم شادی بیاہ کے کارڈ، اب تو خیر کووڈ کے بعد ذرا تھوڑی سی ریلیکسیشن آ گئی، ہم لکھتے ہیں 10:30 شارپ اور 12 سے پہلے کھانا نہیں کھولتے. تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے؟ مت لکھیں جھوٹ بھائی. لکھ دیں 11:30 صاحب نے لکھا ایک دفعہ 11:30، بھائی اتنا لیٹ کیوں لکھا؟ کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں بھی لیٹ آؤں گا، یعنی ٹائم پر نہیں آؤں گا تو آپ کیسے آ جائیں گے، تو میں جھوٹ لکھنا نہیں چاہتا. گھر میں دیکھ لیں زبان کبھی بچوں کے درمیان غلط استعمال نہیں ہو جاتی. اور آفس میں کام کر رہا ہوں تو جو اسٹیشنری جو وسائل مجھے ملے وہ میرے پاس امانت ہوا کرتے ہیں. بار غور کرتے چلے جائیے. لیکن حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں چاروں باتیں پکا منافق ہے، اور جس میں جتنی یہ صفات وہ اتنا منافق ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے، آج ہمارا قومی مزاج کیا بن گیا، جو جتنے بڑے عہدے پر ہے اتنا بڑا جھوٹا بنتا جا رہا ہے، اتنا بڑا وعدہ خلاف، اتنا بڑا خیانت کرنے والا، اور اتنا ہی بڑا میں ایڈ کر رہا ہوں گالیاں دینے والا. معاف کیجیے گا، جو ٹاک شوز کے انداز آج ہمارے چلتے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جو ہمارے سیاست دانوں کی گفتگو کا انداز، اب تو گلاس بھی اٹھنا شروع ہو گئے اور گریبان بھی پھاڑنا شروع ہو گئے. یہ کیا شریف النفس فیملی، شریف گھرانے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ٹاک شوز کو؟ اور آگے بڑھیے، کبھی ہمارے ملکی حالات میں کبھی بگاڑ کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی انتشار کا معاملہ آ جاتا ہے، تو کیسے کیسے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں. ناموس رسالت کے تحفظ کا معاملہ ہم سب کے ایمان کا تقاضا، اور نبی مکرم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ کو اختیار کرے تو ظاہری بات ہے کہ ایمان والے کو تو جذبات اس کے امڑ آتے ہیں اور ابھر آتے ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر جو معاملات چلے ہیں اس کے تناظر میں ماضی میں بھی ایک بات کہی گئی کہ ہاں وہ فرانس کے صدر نے جو گستاخی کا معاملہ کیا تھا، ہم ایسا اقدام کر لیں گے، ویسا اقدام کر لیں گے. ہم نے وقتی طور پر معاملے کو ٹال دیا، رمضان شریف قریب آ گیا تھا اور اس کے بعد اب تک ہم نے اس کو ٹالا ہوا ہے. حالانکہ بڑے اچھے تجزیہ نگاروں نے بڑی اچھی ایک رائے پیش کی تھی کہ اس میں کوئی ملک میں انتشار کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے کر آ جاؤ، پارلیمنٹ سے قرارداد پاس کرواؤ کہ بھائی ہمارے رسول علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ پارلیمنٹ میں اکثریت مسلمانوں کی ہے نا، کچھ اقلیتوں کو چھوڑ دے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، کون اس کے خلاف جو ہے ووٹ دے گا مجھے بتائیے. اور رکھیں یہ چہرہ جا کے فرانس کے سامنے کہ یہ ہمارا ملک ہے، تمہارے معیارات کے مطابق ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جمہوری کنٹری ہے سو کالڈ جو بھی ہے، اور ہماری پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے، ہم تمہارے سفیر کو تمہارے حوالے کرتے ہیں. بڑے آرام سے اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا تھا، مگر انتشار پیدا کرنا، کبھی جھوٹے وعدے کرنا، ٹیکٹکس استعمال کرنا اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا تو چلا آ رہا ہے. کبھی وعدے سے ہی مکر جانا اور کبھی وعدے جو جن الفاظ میں کیے کہ ان کی خلاف ورزی کر جانا، اس پر عمل درآمد کا معاملہ نہ ہونا. یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے. ہمارے دعوے ہوتے رہے کہ جناب ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں وقت لگے گا بہت اس کے اندر، کوئی ایک اسٹیپ تو ہوتا. ہم تو کہتے رہے بھائی کم سے کم خدا اس کے رسول سے جنگ تو ختم کر دو، یہ سود کا دھندا تو ختم کر دو. ایک ہے بیرونی قرض کے سود کے معاملات، ایک ہمارے اندرونی قرض کے معاملات جس سے سود چلتا ہے. گورنمنٹ کا ایک ادارہ گورنمنٹ کے دوسرے ادارے کو سود پے کر رہا ہے، بھگتتی عوام. کراچی میں کے ای ہے، وہ پیٹرول لیتی ہوگی، وہ فیول لیتی ہوگی پی ایس او سے، وہ اس کو پیمنٹ میں سود پے کرتا ہے، بجلی مہنگی ہماری ہو جاتی. میں کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہا ہوں تو بہت سادہ انداز سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کتنے لیولز پر سود لگتا ہے. اور آج اس پاکستان میں ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ 1,80,000 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے سود کی لعنت کی وجہ سے. مگر ہمارے دعوے ہی چلتے رہیں گے. تو کیا حدیث مبارک میں بات آ رہی، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب جھگڑے کا موقع آ جائے تو گالیوں پر اتر آئے. میں نے 2-3 مثالیں ہمارے انفرادی معاملات سے دیں اور میں 2-3 مثالیں ہمارے ملکی معاملات سے دی ہیں. ہم غور کر لیں، ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر آج کسی کو اختیار ملا ہوا ہے تو یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، اختیار بھی ہمیشہ کا نہیں. جی اگر کرسی ملی ہوئی ہے تو یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، یہ کرسی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے. کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو امتی تو سچا ہوگا، امتی تو وعدے کی پاسداری کرنے والا ہوگا،
امتی تو امانت کی پاسداری کرنے والا ہوگا، امتی تو عمدہ کلام کرنے والا ہوگا، وہ منافق ہوتا ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ وعدہ توڑتا ہے، خیانت کرتا ہے امانت میں اور گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اللہ ہمارے کردار کی اصلاح کی ہمیں توفیق دے، انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی ہمیں واقعتاً سچے ایمان والوں میں شمار فرمائے، اور اللہ منافقانہ صفات سے میری آپ سب کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ www.darsequran.com